حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہے وہ 10 رمضان المبارک کو ہوا ہے۔ سب سے پہلی موسنا ہے اسلام کی، اور یہ وہ خوبصورت اور عظیم ہستی ہے کہ کائنات ساری کو مصطفیٰ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرماتے مجھے ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے، ختیجہ کے پاس جا کے سکون ہوتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے حضرت ختیجہ کے بارے میں، ایک شعر ہے پر کیا بات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچی ماں پہلی ماں کہف امن و اما، اصحاب کہف کی غار نہیں تھی، آپ فرماتے ہیں سچی ماں پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح اصحاب کہف کو اس غار کے اندر جا کے سکون ملا تھا، اس طرح ہماری پہلی ماں کے پاس جا کے ہمارے نبی کو سکون ملا کرتا تھا۔ کہف امن و اما، یہ غار ہے امن و اما کی، جس طرح اصحاب کہف کی غار تھی۔ میرے بھائی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا، اس لیے تو ضروری تھا ہی کہ وہ ہم سب کی ماں ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امت مسلمہ کی محسنہ ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے، جملہ یاد رکھیے گا، اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب حضرت ختیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرے رسول پاک راضی ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں جب حضرت ختیجہ کی بات ہوتی ہے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی محبت کرتا، کوئی احترام کرتا تو حضور راضی ہوتے۔ پہلی محسنہ قرآن مجید سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے، وازواجہ امہاتہم، اور فرمایا نبی پاک کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی ماں ہے مومنوں کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے اندر جس دور میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، ابھی عورتوں کے بارے میں وہ سارے احکامات نازل نہ ہوئے تھے جس کی پابند ایک مسلمان خاتون ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ پردے کی پابند تھی۔ اس دور کے اندر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سچ بولا کرتی، اس دور کے اندر بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کے مزاج میں نفاست تھی۔ بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی، بہت بڑے، اور باپ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے خود تجارت سنبھالی، خود۔ یہ کیسی تاجرہ ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، یہ کیسی تاجرہ ہے جنہوں نے کبھی جا کے کسی آدمی کے ساتھ گفتگو نہیں کی، یہ کس قسم کی تجارت پیشہ خاتون ہے جو کبھی مارکیٹ اور بازار نہیں گئی، لیکن مکے میں جن کا مال سب سے زیادہ بکتا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ وہ کسی شخص کا تعین کرتی، کہتی سرمایہ میں لگاؤں گی، محنت تو کرے گا، اور وہ ڈیل بھی جب ہوتی نا اس شخص کے ساتھ گفتگو ہوتی تو وہ بھی ڈائریکٹ حضرت خدیجہ نہ کرتی، بلکہ آپ کی ایک خادمہ تھی حضرت نفیسہ، بعد میں وہ مسلمان ہوئی، ان کی ذمہ داری ہوتی، وہ خاتون جا کر اس آدمی سے گفت و شنید کرتی۔ حضرت خدیجہ کا مال لے کے لوگ جاتے مکے میں، جب سب لوگوں کا نقصان ہوا نا جس سال، جناب نفیسہ کہتی ہیں جس سال سارے مکے والوں کا مال ڈوب گیا، حضرت خدیجہ کو اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے 11 گنا نفع عطا فرمایا، اس سال بھی بڑا نفع دیا، حالانکہ تجارت کے ساتھ نہیں، ابتدا اسلام میں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 دفعہ بیوہ ہوئی، 2 دفعہ شادی ہوئی، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ کے 2 بیٹے تھے، ہند اور حالہ، دونوں مسلمان ہوئے، دونوں حضور کے صحابی ہوئے، 2 شہزادے تھے حضرت خدیجہ کے، 2 دفعہ پہلے شادی ہوئی، دونوں خامد انتقال کر گئے، عرب کے بڑے بڑے، اور حضرت خدیجہ بنو قریش میں سے ہیں، 3-4 نسلیں اوپر جا کر ان کا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا 2 دفعہ نکاح ہوا، آپ بیوہ ہو گئی، دونوں دفعہ خامد وصال کر گئے۔ بڑے بڑے مکے کے سرداروں نے پیغام نکاح دیا، حضرت خدیجہ خاموش رہی، نکاح نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑی وجوہات بیان کی، الگ الگ باتیں لکھی۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں نہیں، اصل بات اور تھی۔ عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس، صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی، میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا، وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں، مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں،
اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ہیں ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ بی بی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی. عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا، کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی، میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو، اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے. آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی، درود پڑھتی، میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی، اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبیں کھول دے. کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی، آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی. نبی پاک صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں. اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہیں. میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے. قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو خدیجہ کا مال لے کے جاؤ. نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا. مصطفیٰ نے تو نہیں کہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا. جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا. فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا. وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا. جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناسا لگ پیاں، ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ. اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا. میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کی، عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہے ویسے کرنا. اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی. فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا. یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا. غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے، اے ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے. مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا. میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے. اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ. تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. ابھی اللہ نے نبوت نہیں کیا. اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو. کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا. ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا. ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا. میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے. کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا. یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں. میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگی. جب واپسی میں نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی. فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ. اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے.
پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں. ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے. یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، وہ اعلان کر، لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے. میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا. میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کہتے واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا، اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا، کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو. اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم سے راہب نے پوچھا تھا، یہ صحیح ہے انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سر کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے. حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے، اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا، پر میں نے سنی نہیں تھی. میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال ہے، اور میرا احوال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، جا کے پوچھو تو صحیح بھلا میں قبول ہوتی ہوں، پوچھو. نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے، پیغام لے کے آئی، تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا. جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو. جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو؟ کہا وہ کہتی ہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا. آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں، کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے، پسند کی شادی کرنا کوئی ناجائز ہے؟ اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی، اور کوئی شے جائز نہیں، یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں، سارے رانجے بنے پھرتے ہیں، مجنون بنے پھرتے ہیں، سارے مہیوال ہو گئے. اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. سارے اس بری لت کا شکار ہو گئے. او بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے. تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں، فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا، جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں، افکار میں، نظریات میں اتنی نفاست. مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا. لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے. لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایہ سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی. کہا محبوبہ جب میں دے رہی ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے. چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں، ہر چیز نبی پاک نے دے دی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا، کئی جگہ سے پابند لگے ہوئے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے انج رہنا، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا. بس ٹھیک ہے، جس حال میں محبوب راضی ہے، کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی، اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا. عورتیں بالخصوص
میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں۔ آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار، جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں، جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، تیرے میرے کا جھگڑا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو، حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئے، شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں، رضائی اماں ہے، یہاں تو سگی اماں برداشت نہیں ہوتی، سگی اماں، اور وہ بہو سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے، سوچتی نہیں، وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا، کبھی اس کی اماں سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اس سے پوچھ کس دقت میں، کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے۔ تو آج مالک بنی ہے تو تو رنگ ہی بدل گئی ہے، اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے اماں کی غیبت کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے، جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ختیجہ یہ میری اماں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جیسے مرضی ہو، حضرت حلیمہ کہنے لگی۔ تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا، آج جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے، اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، اس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگیں گے میں فوراً ادا کروں گا، تجھے پتہ ہی نہیں۔ اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے، کہتے ہیں وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تو جا میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا، تو مل ان سے، میں نہیں ملتا، میں صاحب ہوتا ہوں، میرا ان سے کیا لینا دینا۔ حضرت خدیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے۔ ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا۔ میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، کستلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے، اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت خدیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت خدیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی، سمجھو اور سیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے، سوء ادب سمجھا جاتا تھا۔ اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں، حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں کہ حضرت خدیجہ کے وصال، میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے، مسجد میں۔ جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے، حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا، میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں، فرماتی ہے میں نے 1 دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آ گیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے، فرمایا حالہ آیا ہے، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے۔ یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت خدیجہ کے، سب سے ان کا نام ہند تھا، اور حضرت ہند سے کوئی بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے،
متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور اکھی ہے مد بریاں. یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا، یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے. وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے جلوے کیسے. وہ بیان حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں. کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو، ہند بڑے راضی رہتے ہو، تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں، راضی کیسے نہ رہوں. میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بہن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے. میں راضی کیسے نہ رہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار، ان کے رشتے. کنز المال میں حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے. جناب عائشہ فرماتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا. ایک دن ایک بوڑھی آ گئی دروازے پہ، اس نے چھڑی پکڑی ہوئی. کہتے وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے. حضور سید عالم نے قریب بٹھایا. دیر تک حضور باتیں کرتے رہے، دیر تک گفتگو ہوتی رہی. فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا. عام صحابہ اس وقت آتے نہیں تھے، حضور کے آرام کا وقت تھا. اضافی وقت دیا نبی پاک. اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے تحفے بھی عطا فرمائے. اور پھر ایک غلام سے، حضرت بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر تک ملاقات بھی، تحفے بھی، انفرادی ملاقات. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے. میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے، حضور اب آرام کر رہے ہیں. فرماتی ہے میرا خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے. آپ نے بڑا اعزاز دیا، دروازے تک چھوڑ دے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گم ہے، نبی پاک سوچوں میں گم ہے اور بے آنکھیں کھلی ہوئی. فرماتی ہے میں قریب جا کے بیٹھی، قدموں پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا محبوبہ یہ بی بی کون تھی؟ اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں، تصورات ہیں. فرماتی ہے میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی پاک رو دیے، اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا، میں معذرت چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں. اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے، زیادہ پیار کیا ہے، ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے. ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے، روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا، جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے، یہ میری زوجہ جناب خدیجہ کی سہیلی ہے. یہ حضرت خدیجہ کی سہیلی ہے، جناب خدیجہ کی سہیلی. فرمایا یہ مکے میں خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی، خدیجہ اسے وقت دیتی تھی، پاس بٹھاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی، دکھ سکھ سنتی تھی. اور تھوڑی غریب ہے، جب یہ جاتی تھی تو خدیجہ تحفے بھی دیتی تھی. فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی. دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے، گفتگو کی، جاتے دفعہ تحفہ دیا ہے. اس لیے کہ حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے وعدہ نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اچھے طریقے سے عہد نبھانا، تعلقات نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. حضرت خدیجہ کی سہیلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ. پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر. اب حضور جب ابتدائے وحی کے ایام آئے تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں رسول پاک غار حرا میں چلے جاتے، کئی کے دن وہاں رہتے. پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی تاثیر ہے. جب حضور کے قلب اطہر پر آیا تو نبی پاک کامتے ہوئے گھر آئے، زملونی مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے چادر دی، بیٹھ گئے. کہا خدیجہ آج کوئی آنے والا آیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں. حضرت خدیجہ کے لفظ بڑے حسین ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، عزتیں عطا کرے گا. اور دلیل کیا ہے؟ حضرت خدیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور محبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں. جس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان لائی. بڑا مشکل ہوتا ہے
ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی مان جائے، یہ مشکل ہوتا ہے کام، یہ مشکل ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان، اور کس طرح کا ایمان، کس طرح کا ایمان؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، غور کرنا، حضرت قاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، حضور کی 6 اولادیں، 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ، کہتے ہیں حضرت خدیجہ کی ایک ہی بیٹی تھی، حضرت قاسم حضور کے بیٹے تھے، وہ وصال کر گئے۔ حضرت خدیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی کہ شہزادے پردہ کر گئے۔ ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے قاسم کے حصے کا دودھ میرے وجود میں بھر آیا ہے، کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا، وہ دودھ پی لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا خدیجہ تو غم نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دی ہے، جنت میں پوری کر دی ہے۔ اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں، رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں، عرض کروں رب کی بارگاہ میں، میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات، ابھی وہ جنت میں بولے تو نہیں آیا آپ کو اس بات کا؟ میں ابھی سناؤں تجھے بات، سیاستہ کی روا، ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں، آواز یہاں مکے میں آئے گی، سناؤں؟ بڑے لوگ کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو وہ دیکھ کے آؤں گا، کہا سناؤں؟ حضرت خدیجہ کا ایمان دیکھیں، کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے، میں خدا کو بھی مانتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، میں بن دیکھے ہی مانتی ہوں، بن دیکھے ہی مانتی ہوں، مجھے سننے کی ضرورت ہے، آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا، مجھے حاجت ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں، التجا کروں، ابھی آواز اللہ سنا دے، ابھی سناؤں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں بن دیکھے ہی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داکھ کے آئے، پلٹ کے آئے، دیکھ کے سودا کریں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب کی قائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت خدیجہ نے ویسا کیا۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے، جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں، ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت خدیجہ کو کھلائے تھے، وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب خدیجہ کو حضور نے انگور کھلائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائی، ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا، تکلیفیں دیکھی، آزمائشیں دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا، وہ سارا آزمائشوں کا وقت۔ 15 سال شادی کو ہوئے تو نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، باقی کے 10 سال 25 سال کی رفاقت رہی، سخت مسئلہ تھا، کفار کی مخالفت تھی، بہت زیادہ مال تھا، پھر غربت آئی، پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا، پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی، ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا۔ یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں، کہتی ہیں جب سے تیرے گھر آئی ہوں سکھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا، جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مال لے کے آئی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی۔ جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، جان یار نو دے تے شاد ہو جا، ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دیر پر نو دے تے آزاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا تے جدو کرے برباد ہو جا۔ کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ شیب ابی طالب کے 3 سال قید میں گزارے۔ جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھایا ہو، بڑے گھر میں وقت گزارا ہو، قیدی ہو کے وقت گزارا، اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جس شاخ سے حضور تھے بنو ہاشم اس میں سے نہیں تھی آپ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائیکاٹ جو 3 سال مکے والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو ہاشم کو، تو یہ میرا بائیکاٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت بھی دی کہ اگر تم چاہو تو علیحدہ رہ سکتی ہو، بائیکاٹ تو میرا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا،
اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہ حضور میں نے نہیں جانا، 3 سال پتے کھا کے وقت گزارا، 3 سال پانی پی کے وقت گزارا۔ آپ فرماتی ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں ختیجہ نے کھایا ہی کچھ نہیں، وقت گزار دیا، زندگی گزار دی۔ 3 سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی۔ او بھائی ایسی وفادار ماں کا تو روز ذکر ہونا چاہیے۔ ایسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ۔ اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں کہ آپ سارے حضرت خدیجہ پہ سلام پڑھیں۔ حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق ادا کیا، سیدی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی حق ادا کیا۔ 3 سال کا وقت سوشل بائیکاٹ کا وقت تھا، سوشل بائیکاٹ، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا۔ بائیکاٹ ختم ہوا، آسانی کا وقت آیا تو خدیجہ بیمار ہو گئی۔ ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئی، علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آ کے سرانے بیٹھے۔ قربان جاؤں آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا احسان جتلاتے ہیں، کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا، وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے۔ کریڈٹ پکڑ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں، لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جتلاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے ساری زندگی نوکری کی، ساری زندگی وفا کی۔ وقت وصال آیا، حضور کو بلایا، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے۔ صاحب ابن الشام کہتے ہیں حضرت خدیجہ رو پڑی، کہنے لگی محبوبہ میں نبی کی بیوی تھی، میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے۔ یہ کہہ کے رونے لگی۔ نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے، خوش ہو جا، میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنے گی۔ وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، میں نے تجھے پسند کیا ہے، جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اکثر گھر میں اکثر نبی پاک حضرت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے۔ یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا، بیوی کے سامنے اماں کا ذکر نہیں کر سکتا، معاملہ خراب ہو جاتا، بڑا مشکل ہو جاتا، مشکل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا، لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں، اکثر ذکر ہو۔ خدیجہ یوں کرتی تھی، خدیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی، خدیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس کا یہ طرز حیات تھا، وہ ایسے چلتی تھی، وہ ایسے، اکثر حضور بیان کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے رشک ہوتا، رشک، ناز کرتی میں، کیا مقدر ہے خدیجہ کے۔ کہتی ہے ایک دن نا میں نے کہا ذرا بات تو کروں، کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے، مجھے کہا عائشہ ذرا گوشت صاف کرو، پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا۔ کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا، صاف کرنے لگی، میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے، مہمان آنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو آنا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں آنا تو کسی نے نہیں، مجھے پتا چلا مدینے میں خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور تحفہ ان کو بھی بھیج دیں، تو ذرا زیادہ پکانا، خدیجہ کی سہیلیوں کو میں نے سالن بھیجنا ہے، تحفہ دینا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک جملہ ہلکا سا، بے ضرر سا، بڑا دھیما سا، بچ کے، بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، حضور وہ تو عمر میں 15 سال بڑی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی، آپ خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ بات کہہ کے میں خاموش ہو گئی، میرا خیال تھا جواب آئے گا، دیر ہو گئی، حضور جواب نہیں دیتے۔ کہتے ہیں میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور رسول پاک نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے، آج کے بعد یہ بات نہ کرنا۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں پہلے جلال تھا، پھر اچانک وہ جلال آنسو میں بدلا، اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیویاں سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے، وہ تو میری آزمائشوں تکلیفوں کی ساتھی، اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹھن بتایا،
جب لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے رستے میں کانٹے بچھاتے، میں پریشان ہو کے لوٹتا، اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہوتی، دودھ پلا کے، کھجور کھلا کے، بستر بچھا کے، روٹی دے کے کہتی محبوبہ غم نہ کرنا، اللہ بڑی عزت عطا فرمائے گا، اللہ بڑی شان عطا فرمائے گا۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر امام ابن حجر نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا، کبھی کبھی جلال بھی فرمایا، اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا کرتا ہے۔ حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے، کرم والا جلال ہے رسول پاک کا۔ اکثر بعض لوگوں پر حضور ناراض بھی ہوتے، لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت میں سے حضرت ختیجہ الکبریٰ کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک ناراض نہیں ہوئے، کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت ختیجہ، کبھی ناراض نہیں ہوئے نبی، کسی موقع پر بھی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بخاری شریف میں لفظ کچھ اس طرح کے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا کہ حضرت ختیجہ کی 20 کنیزائیں تھیں، نوکرانیاں تھیں، گھر کے اندر نوکر چاکر تھے، ریل پیل تھی، کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ نے ایک دن کھانا پکایا، اور کھانا پکا کے اپنے ہاتھوں سے جب نکلی نا اور آ رہی تھی حضور کو کھانا دینے، تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت ختیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ختیجہ برتن میں کھانا لے کے آ رہی ہے، اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجیے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے، اس کا رب اسے اللہ اکبر، جس کو اللہ سلام کہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کے سلام آئے، محسنہ، اس امت کی محسنہ۔ کسی کا کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، وہ عورت سوگ کرے گی جس کا خامن چلا گیا، 4 مہینے اور 10 دن سوگ کرے گی۔ لیکن جب حضرت ختیجہ کا وصال ہوا اور انہی قریب ایام میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا، رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال رکھا، اس سال کا نام غم کا سال۔ اصل بات یہ نہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سنوارنے میں کسی نے آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کیا۔ اصل بات یہ نہیں کہ لوگ بروں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اصل بات یہ ہے، جاگ کے سنیے، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اچھوں کا ذکر نہیں چھیڑا، ہم نے خیر والے لوگوں کی بات بیان نہیں کی، ہم نے ان لوگوں کے تذکار نہیں سنائے۔ ہم تو اپنی بیٹی کو جب بٹھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فلانے کی بچی ڈاکٹر بن گئی، یا اسے پرواہ نہیں خامد کی، اور فلاں کی بچی انجینئر بن گئی ہے، اسے کیا فکر ہے اب خامد کمائے نہ کمائے، وہ دیکھو بچی کہاں تک پہنچ گئی ہے، بیٹے کچھ کر لے۔ بچی کو جب بھی بات سکھاؤ یا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤ یا فاطمہ الزہرا کی بتاؤ، یا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سناؤ یا جناب حفصہ کی سناؤ۔ ہم ان لوگوں کا طریقہ تو بچے فالو کسے کر رہے ہیں، وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر ابا اور اماں جی بیٹھ کے، بالخصوص ماں، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنی بچیوں کو حضرت ختیجہ کا طرز زندگی بتلائے، اپنے گھر کے اندر حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑے۔ اور میری یہ گزارش ہے، اہل سنت کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کی علم سے لے کر ولی کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے ہماری، صحابہ کا بھی ذکر ہمارے حصے میں ہے، اہل بیت کا بھی، ازواج مطہرات کا بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو رسول اللہ کے والدین کے بھی نوکر ہیں، ان کا ذکر بھی ہمارے لیے حرز جاں ہے۔ میں آپ کو حدیث سنائی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کثرت سے نبی پاک ذکر کرتے تھے حضرت ختیجہ کا، گویا حضرت ختیجہ کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے جناب ختیجہ کی بات کرنا، ان کی باتیں کریں، ان کا ذکر چھیڑیں۔ اس ماں نے صرف اپنے 6 بچوں کے لیے سارا کچھ نہیں کیا، اس ماں نے ہم سب کے لیے بڑا کچھ کیا، اس ماں نے دین کو سہارا دیا، اس ماں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے دین کی نوکری کی ہے، اس ماں نے رسول پاک کی ڈھارس بندھائی ہے، اس ماں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جینے کا ڈھب سکھایا ہے، اس ماں نے بیوی کو گھر بنانے کا طریقہ بتلایا ہے،
اس ماں نے گھر کو جنت بنانے کے سلیقے سکھائے، اس ماں نے بتایا ہے کہ مطمئن کیسے رہنا ہے، راضی کیسے رہنا ہے۔ سچی ماں، پہلی ماں، کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت خدیجہ کی زندگی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طرز حیات دستور ہے جینے کے لیے، دستور ہے۔ لوگ کہتے ہیں امیر غریب ہو کے نہیں جی سکتا، میں کہتا ہوں ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو باقی حال جس طرح کا بھی ہو، بندہ بڑی عزت سے جیا کرتا ہے، بڑے وقار سے جیا کرتا ہے، بڑے اعزاز سے جیا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو حفظ کر لینی چاہیے جناب خدیجہ کی زندگی۔ اس زندگی کو اپنائیں، اس زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 4 شہزادیاں، چاروں حضور اکثر تحفے بھی دیتے حضرت خدیجہ کو۔ روایت سنی اور بات سمیٹ دو۔ ایک ہار آیا کسی جنگ سے تو نبی پاک نے حضرت خدیجہ کو دیا۔ حضرت خدیجہ نے بڑی بیٹی کی شادی کی، جناب زینب کی بیٹی، اور بعض روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ تھا ہی حضرت خدیجہ کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وہ ہار بڑی شہزادی جناب زینب کا نکاح کیا تو انہیں دے دیا۔ نبی پاک کے بڑے داماد حضرت زینب کے شوہر بدر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، وہ گرفتار ہوئے۔ حضور نے فدیہ مقرر کیا کہ اتنے پیسے دو چلے جاؤ۔ ابھی کافر سے نکاح کرنا ممنوع نہیں تھا، حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ حضور نے جب اپنے داماد سے کہا نا لاؤ فدیہ دو تم بھی، انہوں نے مکے پیغام اپنی بیوی کو بھیجا، اور بیوی چونکہ حضرت خدیجہ کی صاحبزادی تھی تو خاوند کے حقوق جانتی تھی، خاوند پر احسار کرنا، قربانی دینا جانتی تھی۔ انہوں نے اپنے گلے سے ہار نکالا اور نکال کے فدیے کے طور پہ بھیج دیا۔ صحابہ کہتے ہیں فدیہ آیا اور جب وہ ہار حضور کی گود میں گیا تو ہم نے عجیب رنگ دیکھا، حضور کے آنسو اتنے بہے کہ محفل عجیب ہو گئی، عجیب ہو گئی۔ نبی پاک کھول کے روئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فٹافٹ اٹھ کے قدموں میں بیٹھے، محبوبہ کیا ہوا؟ نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ ہار کون سا ہے؟ حضور کون سا ہے؟ فرمایا ہار سامنے آیا ہے تو مجھے خدیجہ یاد آ گئی ہے، یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے زینب کو دیا، یہ وہ والا ہار ہے۔ کہ ابوبکر صحابہ سے کہو کہ اگر سارے مشورہ دیں تو میں یہ ہار واپس نہ کر دوں، خدیجہ کی یہ نشانی قائم رہے، واپس نہ کر دوں؟ تو کہ صحابہ بھیا کی زبان کہنے لگے محبوبہ جانے بھی حاضر ہیں، ہر شے حاضر۔ حضور نشانیاں دیکھتے حضرت خدیجہ کی، محبت اور پیار کا رشتہ، اور مردوں سے بھی یہ شکوہ ہے کہ وہ بھی اس طرح کا پیار نہیں کرتے گھر کے اندر جس طرح کا انہیں کرنا چاہیے، طرز زندگی اس طرح کا نہیں اپناتے جس طرح کا ان کا ہونا چاہیے۔ اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کریں گے تو کردار دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں بھی حسن پیدا ہوگا۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے، خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں، کہیں چلی نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے۔ یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا، ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے، یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا تو یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے، ان کو پتہ تھا کہ وہ 2 عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو مہربانی۔ دوستو ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس، ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا۔ دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں، ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو، میری ایک بیٹی ہے، سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں، ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ ہوں پتہ لگے گا نا جدو تھی دی گل موڑو گے۔ تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی بیٹیوں کے حقوق پہ، میں کوئی اس پر ایم فل کا مقالہ تو نہیں لے کے آیا، میں نے کوئی ریسرچ تو نہیں کی کہ بیٹی سے پیار کرنا چاہیے، میں نے کوئی دیکھا تو نہیں کلیجہ پھاڑ کے کہ بیٹی کے دل میں میرے لیے پیار کتنا، یہ دیکھا تو نہیں، لیکن یہ اتنا پیار کہاں سے آیا؟
یہ جو بیٹی کے جانے کا، حالانکہ بیٹی نے جانا ہوتا ہے، یہ جو بیٹی کے جانے کا تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں، یہ جو زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری بیٹی خوشحال رہے، اس کے گھر میں رونق رہے، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے، تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی انسان ہیں، یہ وہی زمین ہے جس زمین پر لوگ بیٹی کو مارتے بھی نہیں تھے، زندہ بچی پیدا ہونے والی گڑھا کھود کے اس میں رکھ کے مٹی ڈال دیتے تھے، زندہ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے۔ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا تم پہ، میں نے احسان کیا، کیا؟ میں نے تمہیں اپنا رسول دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہیں رسول دیا، اس رسول نے نا تمہیں کر کے دکھایا کہ بیٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب بھی سیدہ فاطمہ آئی حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیٹی کا ماتھا چوما، اپنی جگہ پہ بٹھایا، اعزاز دیا، کرم کیا۔ کسی کافر کی بیٹی بھی آ گئی تو رسول کریم نے چادر اتار کے بیٹی کے سر کو ڈھانپ دیا۔ رسول پاک کے گھر میں بہن آ گئی، رضائی بہن، تو محبوب نے ساری ازواج سے کہا جو جو تمہارے گھروں میں اکٹھا کر کے لے آؤ، جو ہے لاؤ سارا اکٹھا کر کے، اس لیے کہ میری بہن آئی ہے۔ پھر میرے کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو تیرے لیے مدینے میں گھر نہ بنا دوں، تو یہیں رہ جانا، یہیں رہ جا۔ تو حضرت شیمہ عرض کرنے لگی نہیں حضور میں نے واپس جانا ہے۔ فرمایا جاؤ۔ عرض کرنے لگی بڑی سخت جنگ کر کے میرے قبیلے کو گرفتار کیا گیا ہے، سخت جنگجو ہیں، انہوں نے بڑی لڑائی کی ہے، بڑی مخالفت کی ہے دین کی، لیکن حضور اگر میں کہوں گی میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میں اگر کہوں گی تو میرا سارا قبیلہ چھوڑ دیں گے؟ حضور نے فرمایا تو کہہ میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ چھوڑ دیا تیرا سارا۔ یہ کہاں سے آئی لطافتیں، یہ حسن، یہ توانائی، یہ شوق؟ مالک کہتا ہے تم نہیں بدل سکتے تھے، یہ میں نے احسان کیا، میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا، تمہیں میں نے اپنا نبی دیا، اس نے تمہارا تزکیہ کر دیا، تمہارا باطن دھو ڈالا، میل کچیل اتر گئے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہارا تزکیہ کر دیا، باطن دھو ڈالے۔ یہ محبتیں سینہ بسینہ آ رہی ہیں۔ حضور نے ایسا تزکیہ کیا ہے کہ اب دلوں میں شوق اور طرح کے ہیں، درد اور طرح کے ہیں، باتیں اور طرح کی۔ غلام بڑا مشکل کام ہے، غلام بننا۔ یہاں تو ملازمت مشکل ہے، جس کے ساتھ آپ نے باقاعدہ کمٹمنٹ کی ہوتی ہے نا، صبح 8 بجے سے 4 بجے تک کی، اور آپ کی چیزیں طے ہوتی ہیں، وہاں بھی ڈیوٹی کرنا بڑا لوگ مشکل کر دیتے ہیں۔ بعض افسران کی اخلاقی پوزیشن اللہ ماشاءاللہ اس طرح کے بڑے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بندہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جاؤں کہاں۔ یہ تو ہے صرف آپ، اور آپ اس میں بالکل آزاد ہوتے ہیں، سویرے فارغ ہو جائیں، نہیں آتا میں یہ میرا ریزائن رکھو، آپ فارغ ہیں۔ لیکن جب لوگ غلام بنتے تھے، غلام انہیں خرید لیا جاتا تھا، اور غلاموں کو مارا جاتا تھا تو کوئی ان کا درد محسوس نہیں کرتا تھا، وہ کاٹ ڈالا جاتا تھا تو کوئی درد محسوس نہیں کرتا تھا، درے لے کر جتنے دل کرتا آقا مارتا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ دیکھو نا حالات بدل گئے۔ سیلاب تو آیا یہاں سے 5 گھنٹے کے فاصلے پر، لیکن یہاں میں نے لوگوں کو روتے دیکھا، آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ بیٹیوں کو کہا، بیٹیاں کہنے لگیں ہمارے جہیز کا سامان لے جاؤ، دے دو سیلاب والوں کو۔ مائیں کہنے لگیں کہ یہ بالیاں کس کام کی ہیں اگر حضور کی امت کے کام نہ آئیں، لے لو، میں نے خیرات کی۔ تڑپ گئے لوگ، وہ پردیس کاٹنے والے اوورسیز پاکستانی، وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا ہماری رقوم لو، تقسیم کرو ان لوگوں کے بیچ۔ یہ درد کہاں سے آیا؟ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے، تمہیں رسول عطا فرمایا، یہ میں نے احسان کیا ہے، تمہارے باطن پھیر دیے۔ کتنی کو نیکیاں کر سکتے ہیں ہم، ہمیں تو سونا بھی، ہمیں تو کھانا بھی، ہمیں تو سفر بھی کرنا، ہمیں تو گپ شپ بھی لگانی۔ اور پچھلی امتوں کی عمریں کتنی ہوئی؟ 300 سال، 400 سال، 500 سال، 900 سال، کیسے کرتے نیکیاں، کس طرح پہنچتے۔ اور پھر کمال دیکھو، عمریں تھوڑی، اور کنتم خیر امت، مل گئی ان سب کی امامت اس امت کو۔ مثلا یہ تھوڑی دیر دیکھو نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ذرا 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو اکیلے کر کے بھی دیکھنا چاہیے۔ اپنے وہ کسی نے کہا تھا بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، اس کے پلے کیا ہے اسے پتا تو ہے۔ جو تو بنا ہے شاہ کا غالب تو پھرے ہے اتراتا، اور درویش نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا
ओए होए, रूड़ा कूड़ा देखा है कभी किसी ने पलट के? ये रूड़ा कूड़ा उन्होंने कह दिया, कभी इस पर गौर करो, बदबू आती है। लोग की नया जूता पहन के भी उस पर चलना पसंद नहीं करते। रूड़ा कूड़ा जो हुआ, रूड़ा कूड़ा जो हुआ, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को तशबीह किससे दी? कहने लगे वो मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ये ते मैनू महल चढ़ाया साइयां। तो नजरे करम हो गई, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। ये तो करम है हुजूर का। हम कितनी को नेकियां कर सकते थे भला, कितनी को मुशक्कत। और वैसे भी जिस तरह की हमारी तबीयतें, यानी सारा साल जो लोग आराम सुकून से नादरा के दफ्तर भी 2 घंटे खड़े रहते हैं, पासपोर्ट के दफ्तर में भी 2 घंटे खड़े रह सकते हैं, जो इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्टों पे भी 1.5 घंटा इंतज़ार कर लेते हैं, वो 1 घंटा तरावियों में खड़े नहीं होते। वो कहते हैं ये मुश्किल काम है। सारे काम करा लें आप, सारे करा लें, लेकिन अगर आप किसी से कहें ना यार आज मेहरबानी कर आप मेरे साथ एक सपारा पढ़, ये मुश्किल होता है। इल्ला माशाअल्लाह हमने कितनी को नेकियां करनी। रब कहता है मैंने एहसान कर दिया, तुम्हें रसूल दिए, मैंने तुम्हें रसूल दिए। तुम नेकी का सोच लेना मुखलिस होके। हम सोच भी लें तो हमें सवाब मिल जाता है, और अगर कर लें तो फिर 1 करते हैं तो 10 का अजर मिलता है। यानी कुछ नेकियां ऐसी हैं जो की नहीं, सिर्फ सोची थी, इरादा किया था, मौका नहीं मिला, सिर्फ इरादा किया था। क़यामत के दिन उनका अजर मिलेगा, ढेरों सवाब मिलेगा, नामा या माल में दर्ज होंगी। किसकी वजह से? रब कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, मैंने तुम्हें रसूल अता फरमाया। मैंने कुछ हदीसें ऐसी हैं जो अगर कभी हमें समझ में आ जाए ना, तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि ज़मीन के ऊपर कदम रखने शुरू कर दें हम लोग कि यार ये एजाज़ हमारा ही है, ये शान हमारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें एजाज़ का मिला। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी सोचता है ना इंसान तो बड़ा ऊपर चला जाता है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन ना कुछ लोग होंगे मेरी उम्मत के, जिन्हें देख के नबी और रसूल रश्क करेंगे, उनके चेहरे नूर से रोशन होंगे, वो नूर के मिंबरों पे बिठाए जाएंगे। लोग पूछेंगे ये कौन है, तो उन्हें कहा जाएगा ये रसूल करीम की उम्मत के लोग हैं। और फिर हुजूर ने साथ आयत पढ़ी, आयत अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। 22 फ़ख्र लोग हैं ये, 22 फ़ख्र। तो इबादतें तो पहले उम्मतों के वलियों की ज़्यादा हैं। रश्क इन पर क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि रब कहता है मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल अता फरमाया, मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल। अब मुझे बताएं, हर नेमत का शुक्र अदा करना है, और ये जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है, नबी पाक का ग़ुलाम बनाया। अच्छा मैं आपसे ना किसी की बात नहीं करता, एक मिसाल मैं आपको ज़ाती देता हूँ। मैं आज ही सोच रहा था, मुझे ना बहुत सारे लोगों ने देखा होता है कैमरे की आंख से, किसी ने यूट्यूब पे देख लिया, टीवी पे देख लिया, किसी और जगह देख लिया। तो इंसान का ना एक मिजाज होता है कि जिस चीज़ को वो कभी किसी दीवार के पर्दे के पीछे देखता रहा है, वो अचानक सामने आ जाए तो कई दफ़ा बंदा परेशान भी हो जाता है, कभी कभी बंदा परेशान भी हो जाता है। मैं ना, इत्तेफाक की बात है, मेरी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा मसरूफ़ है। एक दोस्त ऐसे थे जो मुझे ना कुछ 3-4 साल से कह रहे थे टाइम दे दें, टाइम दे दें, और वो टाइम लेना चाह रहे थे। अपने उनके वालिद जो थे वो थोड़े से माजूर थे, तो कह रहे अब्बा जी की बड़ी ख्वाहिश है, तो किसी वजह से टाइम बनता नहीं था। साल 2-3 गुजर गए, बिलाखिर वक्त बन गया। मैं उनके घर गया महफिल पे। अब वो मुझे अचानक देख के ना, तो हालत उनकी इस तरह की हो गई कि वो जो कुछ भी घर में मौजूद था ना, जो भी, यानी जो सालन कल का पका था वो भी ले आए, वो उठा, अचार भी ले आए। अब मैं उनकी कैफियत देख रहा हूँ। कुछ अमीर लोग भी बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गरीबों में जज्बात ज़रा ज़्यादा होते हैं। कुछ गरीबी थी, कुछ वो जज्बात थे, कुछ वो शौक़ था, कुछ वो दर्द था, कुछ वो समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनको तसल्ली दी। मैंने कहा बुज़ुर्गों आप बिला वजह परेशान हो गए, मैं तो देहाती सा छोटा सा किसान का बेटा हूँ, सादा सा बंदा हूँ। मेरे लिए तो आपने, वैसे आपने टीवी पे देखा है तो आपको वो थोड़ा अजीब लग रहा है, वैसे आप मुतमिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन बुज़ुर्गों ने मुझे कहा कि मौलाना मैं आपको 3-4-5 सालों से सुन रहा हूँ, आपको मेरी कैफियत का नहीं पता। मेरे पास कोई भी चीज़ होती तो आज बेच देता, और जितनी भी अच्छी आपकी दावत हो सकती थी वो मैं करता,
میں بزرگوں کی بات اپنے لہجے میں وہ کہہ رہے تھے، میں ان کی بات پر غور کرنے لگ گیا اور میں نے دیر تک ان کی بات پر غور کیا. میں نے کہا میں بالکل کسی کام کا آدمی نہیں، بیکار آدمی ہوں. مجھے پتہ ہے اپنے آپ کا، من آنم کے من دانم. تو میرے لیے اگر کسی بندے کے یہ جذبات ایک بیکار آدمی کے لیے، تو پھر مدینے والے محبوب کے میلاد کے لیے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے نا ایک کافی لکھی ہے، مجھے ساری تو یاد نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک باری لانگا تو میری جات ہے. پھر وہ اس میں بڑی باتیں گنواتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں حضرت زلیخا تو 2 جوڑے دیتی تھی نا سیدنا یوسف علیہ السلام کو دن میں، ایک وہ پہن لیتے تھے، اترتا تھا تو وہ خیرات کر دیتی تھی، پھر دوسرا پیش کرتی تھی، وہ اترتا تھا خیرات کر دیتی. کہتے حضور اگر آپ آئیں تو میں ایک دن میں 100 پیش کروں گا. اور ساتھ کہتے ہیں کہ گھر میں غریب ہاں دل تے امیر ہے. حضور میں مزاج کے لحاظ سے غریب ہوں. پھر وہ بڑی باتیں گنواتے ہیں. کہتے ہیں حضور میں نا آپ کے لیے جو ہے پھول رکھوں گا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے مصری لاؤں گا، حضور میں آپ کو سونف پیش کروں گا، حضور میں مل مل کے کرتے دوں گا، یہاں پگڑیاں بڑی پیاری بنتی ہیں میں وہ پگڑیاں پیش کروں گا. پھر کہتے ہیں آخر میں حضور اگر آپ آ جائیں نا تو پھر میں اپنے گلے میں پلڑا ڈال کے منت بھی کروں گا کہ مہربانی فرما ایک رات ہی میرے گھر میں ٹھہر جا. ہاڑا وے جانی رات رہ پاؤ، زندگی پرائی ہے. محبوب چل ایک دن ٹھہر جا. میں اب یہ شوق کی کیفیت دیکھیں، یہ درد ہے، یہ ایک تمثیل ہے، یہ ایک حسن ہے. اس کو آپ سمجھیں. رسول پاک کی ذات کے لیے امت کے دلوں میں جو کیا کہا تھا درویش نے، مینوں لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے. کدی کدی ٹوٹیاں دلاں وال پھیرا پا، آس بھی توں تے امید بھی توں. اور ایک صاحب کہنے لگے چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. میرے عزیز حضور کے لیے شوق، محبت، غلامی کے جذبات، وہ کیفیات کہ رسول کریم اللہ نے ہمیں دے دیے، نبی پاک ہمیں دے دیے. میں اور آپ کبھی غور کریں کہ اگر ہمارا حضور سے رشتہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اگر حضور سے تعلق نہ ہوتا. میرے کئی کلاس فیلو ہیں، کوئی بیچارہ بیکری کرتا ہے، کوئی کام، سارے اچھے ہیں ماشاءاللہ، رزق حلال کماتے ہیں، لیکن میں کئی دفعہ سوچتا ہوں تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. میرے کریم رسول نے آ کے کہا تھا سیدنا بلال سے کہ بلال تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں بھی سنی ہے، میں نے تیرے قدموں کی آواز جنت میں بھی. تو حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر وہی بات ہے، یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے نا، ہمیں آپ عطا فرمائے ہیں. سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، یہ نظر کرم قد ہوئی، یہ میں جانا یا میرا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی. سے ثبوت نہ منگو میں تھوں، نظر کرم قد ہوئی، یہ میں جانا یا دل بر جانے، یہ غیر نہ جانے کوئی. میں تے مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، یہ تے واصف یار نے نظر جو کیتی پھر واصف ہی ہوئی. حضور اللہ کا احسان بن کر ہم پر تشریف لائے، احسان بن کر. ہمارے چمن میں جتنی بہاریں ہیں یہ سب حضور کی ہیں، ہمارے گھروں میں جتنی روشنی ہے یہ سب حضور کی ہے، ہمارے دلوں میں جتنی ایک دوسرے کے لیے محبت ہے یہ سب حضور کا صدقہ ہے. ہم جتنا آپس میں جڑے ہوئے ہیں یہ سب کریم کا صدقہ ہے. ہماری دنیا میں جتنی سعادتیں ہیں، جتنی برکتیں ہیں، جتنی عزتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، یہ سب حضور کا صدقہ ہے، یہ سب رسول پاک کا کرم ہے. پھر ہمیں بھی صبح سے شام تک مدینے والے کا ذکر کرنا چاہیے، حضور پہ درود پڑھنا چاہیے، نبی پاک کی نعت سے جڑ جانا چاہیے، اپنے دلوں کو کشکول بنا کر رب سے حضور کے نام کی خیرات مانگنی چاہیے. ہمیں بھی گدھا بن جانا چاہیے رسول پاک کے دروازے کا. ہمیں بھی ہر وقت اپنی قلبی کیفیات حضور سے لگا دینی چاہیے. ہمیں بھی روز کیا کہتے ہیں میرے امام، کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہتے ہیں لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے.
کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے، گلشن میں گلابوں کی کمی کوئی نہیں ہے، کہتا ہے دل جار مگر تیری کمی ہے، کہتا ہے دل جار مگر تیری کمی ہے، ہر درد میں تکلیف میں اور رنج عالم میں، ہر درد میں تکلیف میں اور رنج عالم میں، اے میرے مددگار مگر تیری کمی ہے، اے میرے مددگار مگر تیری کمی ہے، قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، ہر آن میرے سر پہ دعاؤں کے وسائے، ہر آن میرے سر پہ دعاؤں کے وسائے، ہے سایہ اشجار مگر تیری کمی ہے، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا، ہے سحر و افطار مگر تیری کمی ہے سحر و افطار مگر تیری کمی ہے، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے۔ ایک خاتون ہیں بڑی نیک، تاریخ میں گزری ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ پہ، تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی، تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا، میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، تو 4 پیسے دے دیں تو حرج کیا ہے؟ کہنے لگا قطعاً نہیں، میں نے منع کر دیا تو ختم ہو گئی بات۔ تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے تھے، تو ذرا میرا خامد سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، چونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی، تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کہتی ہیں بڑی تکلیف میں تھی اور اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی ہے اور مجھے یہ سزا ملی ہے۔ فرماتی ہیں عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے۔ کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا۔ فرماتی ہیں اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو؟ کہنے لگا جتنا مرضی دے دو۔ کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں مالاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، اوے سجنا او کسے نو کارا مل دئی کوئی کعبے او خالی آوے۔ وہ میرا پہلا شوہر دروازے اتنے وہ بھی تڑپ گیا۔ کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ دروازہ بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ قدری، نہ شکری، تکبر یہ زوال نعمت کا باعث بنتا ہے، انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک چوتھی بات،
جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا. اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں ہوتا، اس میں مسکین کا بھی حق ہوتا ہے، یتیم کا بھی حق ہوتا ہے، کمزور کا بھی حق ہوتا ہے، سائل کا بھی حق ہوتا ہے. سخت جملہ ہے پر چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے. بعض لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں. میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں تو آپ نکال کے جائیں. میں کہا جنہوں دینے دے چپ کر کے دے دیو، یہ نہیں دیے جاتے. آپ نے اس کی فوٹو ہی بنانی ہے، کسی کو عمرہ کرا رہے ہو چپ کر کے دے دو، ختم ہو گئی بات. بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے تو وہ ساری لائنوں میں بنا کے تصویریں بنانے کی کیا ضرورت؟ آپ سانپ بن کر نہ بیٹھیں. اللہ نے جو نعمت دی ہے، اور مشکات میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی برکت سے عطا کرتا ہے. تو ان کی برکت سے تو تمہیں مل رہا ہے اور تم تکبر کرتے جا رہے ہو، غرور کر رہے ہو، اور تم کہتے ہو نہیں یہ میرا حق تھا. حق نہیں تھا بھائی، خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا. اچھا پھر کچھ بندے بھول ہی جاتے ہیں، گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. وہ جدی پشتی امیر بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہو نہیں جی اللہ دا فضل ہے جی، دادا جی دی بھی بڑی گل سی. بھائی دادا جی دی گل صرف زمین نال ہوندی ہے؟ ویسے آپ ایک اچھا انسان کا جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، بڑی مشہور ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا. حضور فرمانے لگے 3 شخص تھے، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کوڑا تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، ہر وقت پریشان رہتے تھے. میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا. دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے. ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا سب سے پہلے، جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کے پاس آیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس نے آ کے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے کوڑ کا مرض ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے، جلد ٹھیک ہو جائے، بیماری چلی جائے. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا کر دی. شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟ تو کوئی عرض نہیں، اگر کسی وقت کوئی بزرگ دم کر دے، ہاتھ پھیر دے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے. بخاری میں موجود ہے جو روایت عرض کر رہا ہوں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے. اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پسند کیا ہے، مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے. تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دی اور برکت کی دعا بھی دی. اب فرشتہ آیا گنجے کے پاس، جناب کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں گنجا ہوں، سر پہ بال نہیں ہیں، اس کی وجہ سے چہرے پہ کوئی حسن بھی نہیں ہے، لوگ گھن کرتے ہیں، کبھی میرے بال آ جائے نا. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال اللہ نے عطا کیے، اس کو شفا ہو گئی. اب فرشتے نے اس سے کہا کہ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کو نے ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا بھی دی. اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا رب نے بڑی سونی کائنات بنائی ہے پر میں دیکھ نہیں سکتا، کبھی آنکھیں مل جائیں نا تو ساری رونقیں ہی بحال ہو جائیں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، شفا. یاد رہے گا مسئلہ، یہ اتنا سا مسئلہ جس میں لوگ بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں. فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے شفا عطا کر دی. فرشتے نے کہا پسند کیا ہے؟ کہا بکریاں بڑی پسند ہے. ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور دعا بھی کر دی. اب وہ جس کو اونٹنی دی تھی حاملہ، اس کی حضور فرماتے ہیں پوری وادی اونٹوں کی بھر گئی، اور جس کو گائے دی تھی اس کی پوری وادی گائیوں سے بھر گئی، اور جس کو بکری دی تھی پوری وادی ریوڑوں کے ریوڑ بکریوں کے تیار ہو گئے. اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا. میں نے بہت پہلے کہا تھا، بات پھر دہراتا ہوں، زوال امتحان نہیں ہوتا، عروج امتحان ہوتا ہے. اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے. اللہ نے فرشتہ بھیجا، وہی انسانی شکل میں سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا. کہا یار میں مسافر ہوں، کہیں سفر پہ جانا تھا، تو اللہ کی مدد، آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے، ایک اونٹ مجھے چاہیے.
تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں موجود. کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں. سادہ ترجمہ کریے، میرے تے خرچے ہی بڑے نے جی. تانوں کی دسی ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی، اے بھی آسمان میں تمے ہے، اے بھی میں، اتنے خرچے ہیں میرے، یہ بھی کرنا ہے وہاں بھی کرنا ہے. اس نے وہی بات سنائی. تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے ایک کوڑی نہیں تھا، تو ناراض ہو گیا. کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی. اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا. اب وہ آیا گنجے کے پاس، اس سے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہو سکتا ہے، مجھے ایک گائے چاہیے، اگر آپ دے دیں. تو وہ کہنے لگا میرے تو ذمہ حقوق ہی بڑے ہیں. اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک تھی. کہنے لگا خبردار، میں تو جدی پشتی رئیس آدم ہوں، باپ دادا سے امیر ہوں. اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے. اب وہ آیا نابینا کے پاس، اس نے آ کے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا، مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر. تو وہ اندھا کہنے لگا رب کے نام پر تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے، جتنی چاہیے لے لے. اور میں تو پہلے اندھا تھا، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، تے واصف شروع سے پڑھتے ہیں، سے ثبوت نہ پوچھو میں تو پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی. میں تو اندھا تھا، پلے شے ہی کوئی نہیں تھی. تو کریم نے کرم کیا، جتنی تیرا دل کرے لے جا. تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا، ایک کی بھی ضرورت نہیں، لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں، رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہوئے تو نعمتیں چھن گئیں، صحت چھن گئی، پھر کوڑے، پھر گنجے ہو گئے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا. زوال نعمت کب ہوتا ہے؟ جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، غریب کا، مسکین کا، لاچار کا خیال نہیں رکھتے. جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں ذاتی خرچے بڑھتے جاتے ہیں، ذاتی معاملات ہی بڑھتے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں او خود جی آپ کو پتہ ہے نا، پھر ہمارا گھر بڑا وسیع ہے تو بڑے مسئلے ہیں، تو بڑے خرچے ہیں، تو بڑی چیزیں ہیں. بھائیو، زوال نعمت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں، اللہ سے ڈریں ہر وقت. جب تک نعمتیں نہیں نہ ہوتی تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر ملنے کے بعد چھن جائیں تو پھر تکلیف بہت زیادہ ہوتی. تو زوال نعمت سے بچنے کے لیے تکبر سے بچیں، ناشکری سے بچیں، ناقدری سے بچیں، اور پھر صرف اپنا حق سمجھنے سے بچیں. اسے بانٹیں، عاجزی میں رہیں، شکر میں رہیں. آپ محسوس کریں گے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. نعمتیں محفوظ بھی ہو جائیں گی، ان میں اضافہ بھی ہوگا. ہر وقت نبی کریم شکر ادا کرتے، ہر وقت صحابہ اور اہل بیت مقام شکر پر فائز رہتے. یہ مقام شکر انسان کو زوال نعمت سے بچاتا ہے. اپنے آپ پر غور کریں، اگر کوئی بھی نعمت موجود ہے، وہ اولاد کی صورت میں ہے، وہ صحت کی صورت میں ہے، وہ بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب، بیوی بچوں کی صورت میں، جو بھی انعام اللہ کے موجود ہے، اس میں کبھی تکبر کا شکار نہ ہو، خود پسندی کا شکار نہ ہو. کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے.